حضرات گرامی، آج کا پس منظر دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے حالات، نسل انسانیت کا اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم، ہر ایک طاقتور کمزور کے اوپر ناروا ظلم و تشدد کی ساری حدیں پار کر رہا ہے، اور ایک طرف مظلوم ناقص اور لاچارگی کا شکار ہے، کوئی یار و مددگار نہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو کھانے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، غرض کے دنیا کے اندر نسل انسانی پریشان حال ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اور بالخصوص اسلام والے، ایمان والے، ان کا حال دنیا کے اندر سب سے زیادہ گیا گزرا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے قومیں ان کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، ایمان والوں کے اوپر۔ ان کی تاریخیں بدلی جا رہی ہیں، ان کے شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، ان کے نام و نشانوں کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے عدل و انصاف کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے، اور کل کے ظالموں کو آج کا عادل بتایا جا رہا ہے، کل کے ظالموں کو آج کا انسان پرست بتایا جا رہا ہے، کل کے وہ لوگ جو غدار تھے ان کو وطن کا محبوب بتایا جا رہا ہے، پرستاران وطن بتایا جا رہا ہے، اور ایمان والا ہے کہ بیچارگی کا شکار کہ لبوں سے چھین لی حالات میں تو جنبش بھی بیان کرنا بھی چاہوں تو اب نہیں ہوگا۔ حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ لیکن ایک شاعر نے کہا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ حضرات گرامی، ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے والا بتایا ہے اور بنایا ہے کہ اسے بولنا ہے، حق بات کا اسے منادی بننا ہے۔ اب ان تمام پس منظر میں جن حالات سے انسانیت اور بالخصوص مسلمان دوچار ہیں، عالمی پیمانے پر اور بالخصوص ہندوستان کے اندر، ایسے حالات کے اندر ایمان اور ہماری یہ شریعت مطہرہ اور یہ اسلام ایسے بیچارگی کے عالم میں زندگی گزارنے والے کو تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا، اور فرماتا ہے حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کرنے کا ہے اس کام کو کیجیے، یعنی ایمان کے اوپر آ جائیے، 100% ایمان کے اوپر آنا پڑے گا۔ اگر 100% ایمان کے اوپر آ گئے، یہ زندگی کا ہر گوشہ ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہوگا۔ اگر یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں اور یہ معاشرت اور یہ رہن سہن ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا، فرمایا ایسے لوگ ایمان والے ہیں، اور ایسے ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور وہ تمہارے سے وعدہ ہے جو لوگ ایمان کا دم بھرتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ گو ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے ہر گوشے کے اندر ایمان کا نور
سے یہ تمام زندگی کے گوشے منور ہو چکے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ ساتھ نیک اعمال کے اندر زندگی لگی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بالضرور، یعنی وعدہ اور تاکیدی وعدہ، ایسا وعدہ کہ جس وعدے سے نہ پھرا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو کہیں پر بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کئی سنتوں کا اپنے طریقہ کار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہرگز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ کار کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور بالضرور زمین کی خلافت عطا کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کن لوگوں کو، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح جو اختیار کریں گے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور زمین کی خلافت عطا کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس کے بیچ میں تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا پس منظر میں جائیے تاریخ کے، اس لیے میں رکا ہوں یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ اگر تم اتنے گر گئے ہو اور اتنا کمزور اپنے آپ کو پا رہے ہو اور اتنا ظلم کا اپنے کو شکار پا رہے ہو کہ ذرا سی دیر میں تمہارے مکانوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہو، تمہارے اوپر تمہارے سے زمینیں خالی کرائے جانے کے اعلان کیے جا رہے ہوں، تمہیں مارنے کاٹ دینے کے اعلان کیے جا رہے ہوں، فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، کفار کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ کوئی حالات نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے قسمیں کھائی ایمان والے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی، اسلام کا نام نشان ختم کرنے کی، ایڈی چوٹی کے زور لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین کی طاقت دی، لگاؤ ایڈی چوٹی کے زور، اکھاڑ سکو تو اکھاڑو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اسلام کا نام مٹا سکو تو مٹاؤ۔ ہم نے صلاحیتیں دی، حکومتیں دی، طاقتیں دی، سپریم پاوریں اور میزائل اور ایٹم بم، یہ ساری چیزیں دی، اور ساری سپریم پاوریں ساری کی ساری ایک ملک کو تباہ اور فنا کرنے کے اوپر، وہاں سے اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے اوپر لگی۔ ہم نے پوری صلاحیتوں سے ان کو آراستہ کیا کہ کل کو تمہیں یہ قلق نہ رہے کہ اگر یہ صلاحیت اور مل جاتی تو ہم ایمان والوں کا بالکل صفایا کر دیتے، اس لیے ہم نے ساری صلاحیتیں ان کو عطا کی، لیکن وعدہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل رہا اور حق اور سچ رہا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے کو حکومت عطا کی یا پہلے جیسی حکومت عطا کی، ایسے ہی حکومت عطا کریں گے، ایمان والوں کو قوت عطا کریں گے۔ اور آگے ہاں تو اس پس منظر میں پچھلی تاریخوں کے اوپر غور کیجیے کہ کیسے کیسے حالات ایمان والوں کے اوپر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلوں کو حکومتیں عطا کی تھی ایسے ہی زمین کی قوت تمہیں بھی عطا کر دیں گے، انہی حالتوں کے اندر کر دیں گے جن حالتوں کے اندر تم کمزور اپنے کو محسوس کر رہے ہو، جن حالتوں کے اندر اپنے کو گھرا ہوا پا رہے ہو، جن حالتوں کے اندر تم سمجھ رہے ہو کہ اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، فرمایا تمہیں بس ایک کام کرنا ہے کہ ایمان
ایمان تمہاری زندگی کے ہر گوشے کے اندر جگمگائے. تمہاری زبان سے جب تمہاری زبان بولے تو ایمان چھلک رہا ہو. جب تمہاری آنکھیں دیکھیں تو ایمان کا نور ان سے ظاہر ہو رہا ہو. جب تمہارے کان کسی سماعت کے اوپر دھرے جائیں اور کسی چیز کو سن رہے ہوں تو ایمان جگمگا رہا ہو. جب تمہاری زبان بول رہی ہو، جب تمہارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوں، اور جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کی، ان صلاحیتوں سے ایمان کا نور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہو. یعنی اگر آپ تاجر ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والے کی تجارت ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والے کی ڈاکٹری ہے. اگر آپ انجینئر ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والا انجینئر ہے. اگر آپ وکیل ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والا، یہ وکیل ایمان والا ہے. اگر آپ ایک باپ ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والا باپ ہے. اگر آپ اولاد ہیں کسی کی تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والی اولاد ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والی بیوی ہے. اگر عورت ہو تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والی عورت ہے. اگر کوئی شوہر ہے تو معلوم ہو کہ یہ ایمان والا شوہر ہے. یعنی غرض کے زندگی کے تمام شعبہ حیات کے اندر نور ایمانی اور اس سے تمام فضائیں منور ہو رہی ہوں. تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی قوت عطا کریں گے، طاقت عطا کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ارے یہ تو تم نے کمزور خود کو کیا ہے کہ ایک ایمان والا مرد ہونے کے بعد اس سے یہودیت جھلک رہی ہے، صہیونیت جھلک رہی ہے، نصرانیت جھلک رہی ہے، اس سے کافر اور مشرک جھلک رہا ہے. ایک ایمان والی عورت ہونے کے بعد اس سے ایمانیات منور نہیں ہو رہی ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک کافر اور ایک مشرکہ عورت اور ایک ایمان والی عورت کے اندر کوئی فرق تم نے نہیں رکھا. تم اگر اولادیں تھی تو تمہارا اولاد ہونے سے یہ ظاہر کہاں ہوا کہ یہ ایمان والی اولاد ہے؟ یہ اپنے بڑوں کا کس طرح سے احترام کرتی ہے؟ اگر آپ شاگرد ہیں تو کہاں ظاہر ہوا کہ یہ ایمان والا شاگرد ہے؟ اور اگر آپ استاد تھے تو کہاں ظاہر ہوا کہ یہ ایمان والا استاد ہے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایمانی سلوک کرتا ہے؟ خود کو کمزور ہم نے کیا. کسی یہودی، کسی صہیونی، کسی مشرک اور کسی کافر نے آ کر ہم کو کمزور نہیں کیا. ہم چلے دوسروں کی راہ پر، اس لیے کمزور کر دیے گئے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے ایمان والو تمہارے سے وعدہ ہے اگر تم عمل صالح کرتے رہے اور ایمان تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہو گیا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم زمین کی قوت اور طاقت تمہیں عطا کریں گے. ورنہ اپنی تباہی کا رونا، چاہے جتنے روتے رہنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اب اس آیت کے پس منظر میں ہم چل رہے ہیں. فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہاں فرمایا کہ آخرت سے بھی تم کو، کیونکہ تم نے اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے تم نے اس کو اپنایا تو آخرت سے بھی تمہیں محروم نہیں کریں گے. فرمایا اور پھر زمین کی طرف آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور یہ جو تم اپنے آپ کو خوف کے اندر گھرا ہوا پا رہے ہو، یہ تبدیل کرتے ہیں ہم. اس خوف کو امن سے بدل دیں گے، امن سے بدل دیں گے. سکون ہی سکون زندگی میں آ جائے گا.
سکون ہی سکون معاشرت کے اندر آ جائے گا، کاروبار کے اندر آ جائے گا، گھر کے اندر آ جائے گا، باہر آ جائے گا، بازاروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس نے ان وضاحتوں کے بعد بھی اس ایمان کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اسے کفران نعمت سے تشبیہ دی گئی کہ یہ انکار ہوا اس کا کہ یہ ایمانی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ظالموں سے، ایسے فاسقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیں گے ظالموں کے ہاتھوں کے اندر، پھر وہ چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار۔ اب کوئی ان کو کاٹ دے یا مار ڈالے، کوئی دوڑا دے سڑکوں کے اوپر، کوئی چھین لے ان کے مکانات، کوئی چلا دے بلڈوزر ان کی بستیوں کے اوپر، کوئی چھین لے ان کی مسجدیں، کوئی بے حرمتی کر دے ان کے کلام پاک کی، پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوگا، آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جب اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، بار بار باپ ایک بچے کو سمجھا رہا ہے باہر شرارت نہیں کرنا، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، اور وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتا، آئے دن شکایتیں آ رہی ہیں، کبھی کہیں چوری کی شکایت، ڈکیتی کی شکایت، کبھی کسی کو مار دیا، کسی کے اینٹ مار دی، کسی کا کوئی چیز اٹھا لی، اور بار بار شکایت آ رہی ہیں۔ تو ایک باپ انتہائی محبت کے باوجود کیا کرتا ہے، پھر اسی کے حوالے چھوڑتا ہے نا اس بچے کو کہ ہم نے بہت سمجھا لیا، جو تم سے وہ کرو، اس کا مارو، اس کو ہمارے سامنے پٹواتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو کر آپ؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بولتے کیوں نہیں؟ یہ تو ہماری ایک چیز ہے، وہ عادت اللہ بندے کے اندر جاری ہیں، اللہ کی عادتیں ہی بندوں کے اندر جاری ہیں۔ فرمایا جب محبت سے سمجھانے والے سمجھا کے چلے جاتے ہیں، جب قانونی احکام کی وضاحت کر دی جاتی ہے، جب اچھا اور برا سمجھا دیا جاتا ہے، جب بار بار کنڈے کھٹکھٹا دیے جاتے ہیں، جب بار بار خوشامدی لوگ خوشامد کر کے اس راہ کی طرف لاتے ہیں، اس ایمان کی طرف لاتے ہیں، اور نہیں مانتا، نہ مسجدوں سے تعلق، نہ علاقہ، نہ کوئی مطلب واسطہ، نہ ایمانی تقاضوں کے اوپر کوئی عمل ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی اس محبوب اولاد کو جو نالائق نکل گئی ہو اس کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے سامنے پٹواتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے حوالے اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کو پٹواتے ہیں، مارو اس کو۔ وہ لاکھ چلائے، لاکھ وہ مدد کی فریاد کرے، مجھے بچا لو، جتنا وہ بچاؤ بچاؤ کہتا ہے اتنا ہی زیادہ پٹوایا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگوں سے کہ جو سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں چھوڑیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔